اللهم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم یا رب لک الحمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علی سید خاتم الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علی سید محبوب رب العالمین۔ عزیزان محترم، تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا اللہ سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جمعے کو قرار دیا ہے۔ سردار دنوں کا جمعے کا دن۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ ہے ماہ محرم الحرام کا مہینہ۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو قیامت تک ہلا کے رکھ دیا۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی اس مہینے کی 10 تاریخ کو سرزمین کربلا میں شہادت کا ایک واقعہ پیش ہوا۔ جن ظالموں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کروایا، جنہوں نے دعوت دی، جنہوں نے دعوت پہ بلایا، ساتھ چھوڑ دیا، ان سب پر قیامت تک اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اور مکے کے درمیان ایک کھوہ ہے جس کا نام تھا خم۔ کیا کہتے ہیں؟ خم۔ اس کا نام بن گیا تھا غدیر خم۔ خم ایک جگہ تھی، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر کے مکہ سے مدینے کی طرف، مدینے پہنچے نہیں، درمیان میں یہ کھوہ آ گیا، وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ سب حجاج کرام، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو دنیا سے لے کے جنت تک آپ کے ساتھ رکھیں گی، ان کو چھوڑنا نہ۔ یہ قبر میں بھی کامیاب کروائیں گی، کل قیامت کے دن بھی کامیاب کروائیں گی، پل صراط میں بھی کامیاب کروائیں گی، اور میدان محشر میں بھی کامیاب کروائیں گی۔ ان دونوں کو تھام لینا۔ اور پھر فرمایا کہ نمبر 1، اپنی زندگی میں اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑنا۔
اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ہو سکتا ہے کسی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے کسی کی گفتگو غلط ہو، قرآن قیامت تک غلط نہیں ہوتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا، قرآن کی ایک ایک آیات سچی، قرآن کا ایک ایک حرف سچا۔ کسی کو قرآن سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی قرآن سے اپنا دل لگائے یا نہ لگائے، کوئی قرآن کو مضبوطی سے تھامے یا نہ تھامے، کوئی قرآن کو اپنائے یا نہ اپنائے، لیکن قرآن قیامت تک سچا ہے۔ قرآن کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن پہ عمل کرو گے، قرآن کی تبلیغ کرو گے اور قرآن کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، پڑھو گے، سمجھو گے، زیارت کرو گے، ایک ایک چیز قرآن کی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ میں اکثر آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں، صبح اٹھا کریں، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، بے شک پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک کو کھولا کریں اور قرآن کی زیارت کیا کریں۔ قرآن کی زیارت بھی ثواب، ماں باپ کی زیارت بھی ثواب، اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت بھی ثواب۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھے ثواب ہی ثواب، اللہ کے قرآن کی زیارت کرے ثواب ہی ثواب، خانہ کعبہ جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرے ثواب ہی ثواب۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت، میری اولاد سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا، ان کی گستاخی نہ کرنا، زندگی میں کبھی کسی اہل بیت سے دشمنی نہ لینا۔ 2 چیزوں کو تھام کے رکھو گے تو میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کس چیز کا یا رسول اللہ؟ اپنی اولاد کو کس کا ادب سکھائیں؟ فرمایا اہل بیتی، میں محمد کی اہل بیت کا ادب اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضور کی بیٹیوں کا ذکر آئے ادب کے ساتھ، حضور کے بیٹوں کا ذکر آئے ادب کے ساتھ، حضور کی بیویوں کا ذکر آئے تو ادب کے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، قیامت کے قریب قریب بڑے بڑے خطرناک فتنے آئیں گے، بڑے بڑے خطرناک فتنے آئیں گے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں با ادب ہوں یا گستاخ ہوں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں با ادب ہوں یا گستاخ ہوں۔ اب دیکھ لیں 1 محرم سے یہ جتنے دن گزر رہے ہیں، رات دن واہ حسین یا حسین یا حسین واہ حسین کے نعرے، اور یہ سارے کے سارے بیچارے ہیں کون؟ یہ وہ قابل رحم لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں رتی برابر بھی امام حسین کی محبت نہیں ہے، رتی برابر بھی محبت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوئے پورے پاکستان میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کسی مہمان کو دعوت دیں، آپ مہمان کو بلائیں، آپ کے کہنے پہ مہمان آپ کے گھر میں آ جائے، اور جب مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو پھر کوئی بندہ آپ کے گھر میں آپ کے مہمان کو قتل کر دے اور آپ خاموش ہو کے دیکھیں کہ ہمارا مہمان قتل ہو گیا، تو سچ سے بتائیں کہ مجرم کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ جس نے اپنے گھر میں بلوایا، اگر وہ قیامت کے دن بچنا چاہتے، ہو سکتا ہے دشمن طاقتور ہو، دشمن زور آور ہو، لیکن اپنے مہمان کا دفاع کرنا گھر والے پہ فرض ہے۔ پہلے خود مر جائے،
اس کے بعد اگر مہمان شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دشمن طاقتور تھا، اپنے مہمان کو بچاتے بچاتے اگر میری جان